بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ناظرین۔ دوپہر کے وقت کیلولا آرام کرنے سے یادداشت تیز ہوتی ہے اور چہرے کی رونق میں اضافہ ہوتا ہے۔ آنکھوں سے پانی بہنا نظر کمزور ہونے کی ابتدائی علامات میں سے ہے۔ غصے کی حالت میں کھانا کھانے سے ہاضمہ خراب ہوتا ہے۔ کھانے میں زیادہ میٹھے کا استعمال کرنے سے دانتوں کے مسائل بیٹھ جاتے ہیں۔ غسل خانے میں پیشاب نہ کریں ورنہ یہ عادت حافظہ کمزور ہونے کا سبب بن سکتا ہے۔ ٹماٹر کے رس میں 1 چمچ بیسن ملا کر پیسٹ بنائیں اور چہرے پر لگائیں۔ یہ ماسک جلد کی رنگت کو نکھارتا ہے اور دھوپ کے مضر اثرات کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ کھانے کے فوری بعد پانی، چائے یا کوئی بھی مشروب پینے والا انسان تیزابیت کا شکار ہو سکتا ہے۔ کالے نمک والا پانی استعمال کرنے والے انسان کا جگر ساری زندگی خراب نہیں ہوتا۔ نرگس کا پھول سونگھنے سے جنون اور جذام سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ دھوپ میں بیٹھ کر ٹھنڈی چیزیں کھانا موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ پانی کا زیادہ استعمال چہرے کو تر و تازہ اور جوان رکھتا ہے۔ چہرے کو خوبصورت بنانے کے لیے روز 8 گلاس پانی ضرور پئیں۔ روز یوگا کرنے سے آپ شوگر اور موٹاپے جیسی مہلک بیماریوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ دھنیا کے پتوں کا ابلا ہوا پانی ٹھنڈا کر کے پینے سے بدن کی ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ چائے اسکن کو متاثر کرتی ہے۔ چائے کا زیادہ استعمال کرنے سے نظر بھی کمزور ہوتی ہے۔ اسٹرابری سے دانت صاف کریں۔ اسٹرابری کے اندر دانتوں کو صحت مند اور سفید کرنے والے قدرتی اجزاء موجود ہیں۔ زندگی کا اپنا ہی رنگ ہے۔ دکھ والی رات سویا نہیں جاتا، خوشی والی رات سونے نہیں دیتی۔ جامن کے پتوں کا رس پینے سے زندگی بھر مسانے کی تکلیف نہیں ہوگی۔ گھر کی چٹائی ہسپتال کے بیڈ سے 1000 گنا بہتر ہے۔ رزق کی تنگی سانس کی تنگی سے 1000 درجے بہتر ہے۔ مچھلی کے استعمال کرنے سے جلد چمکدار ہو جاتی ہے، بال لمبے اور محفوظ مضبوط ہوتے ہیں۔ اتباع کے مطابق زیادہ خوشی کا خبر ہارٹ اٹیک کا سبب بن سکتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے خیر و بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے اس کے گناہوں کی سزا دنیا میں ہی دے دیتا ہے، اور جب اپنے بندے سے شر کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے گناہ کے معاملے کو مؤخر فرما دیتا ہے، حتیٰ کہ وہ اس کے بدلے میں روز قیامت اسے پورا بدلہ دے گا۔ زیادہ گرم پانی سے غسل نہ کریں، اس سے جسم کمزور ہوتا ہے۔ ناظرین، جن لوگوں کا دل گھبراتا ہو یا بے چینی سی محسوس ہوتی ہو وہ سیب کا استعمال خوب کریں۔ اگر پٹھوں میں درد کی شکایت ہو تو کچے ناریل کا تازہ پانی پٹھوں کے درد کا بہترین علاج ہے۔ معدہ کمزور ہو تو چھلکا اسبغول 1 کپ دودھ میں پکا کر کھا جائے۔ 1 ہفتے میں معدے کی کمزوری جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ جسم میں خشکی ہونے کی صورت میں روز صبح شام ناف میں زیتون یا سرسوں کا تیل لگائیں۔ چہرے کی جھریاں دور کرنے کے لیے دہی میں عرق گلاب اور ادرک ملا کر چہرے پر لگانے سے چہرے کی جھریاں غائب ہونے لگتی ہیں۔ ناظرین، زیتون کا تیل ہاتھ کی چھوٹی انگلی پر لگا کر آنکھوں کے باہر کی طرف مالش کرنے سے آنکھوں کے گرد ڈارک سرکل دور ہو جائیں گے اور نظر میں بھی اضافہ ہوگا۔ نہانے سے پہلے سرسوں کے تیل کی چہرے پر مالش کریں، اس سے آپ کی جلد نرم و ملائم رہے گی۔ سبزیوں اور پھلوں کو سیب کے سرکے میں دھوئیں، یہ تازگی کو برقرار رکھتا ہے۔ شہد اور دار چینی کا مرکب تیار کریں اور روزانہ استعمال کریں۔ دار چینی کھانسی کے لیے مفید ہے اور شہد گلے کو آرام دیتا ہے۔ چند قطرے ادرک کا رس اور 1 چائے کا چمچ شہد ملا کر پینے سے خشک کھانسی میں آرام ملتا ہے۔ ناظرین، جسم میں کہیں بھی درد ہو تو ادرک کی چائے پینے سے آرام آ جاتا ہے۔ دہی کے اندر ناریل کا تیل 1 چمچ ڈال دیں، اس سے دہی جلدی کھٹا نہیں ہوگا۔ دھنیا اور سونف پیس کر چٹکی بھر پھانک لینے سے ہائی بلڈ پریشر نارمل ہو جاتا ہے۔ جو بندہ پانی زیادہ پیتا ہے اس کا چہرہ خوبصورت نظر آتا ہے اور ہمیشہ فٹ رہتا ہے۔ اگر کپڑے نمکین پانی سے دھوئے جائیں تو کپڑے سے چمک جائیں گے۔ پیاز کا رس بالوں کی جڑوں میں لگائیں اور 30 منٹ کے بعد دھو لیں۔ پیاز میں سلفر وافر مقدار میں پایا جاتا ہے جو بالوں کے نشو و نما میں بہتری لاتا ہے۔ ناظرین، سوگا دھنیا دل کی صحت کے لیے مفید ہے۔ اس کے استعمال سے دل مضبوط ہوتا ہے اور دل کو ٹھنڈک اور راحت محسوس ہوتی ہے۔ ناظرین، ہلدی اور دودھ کو ملا کر ایک پیسٹ بنائیں اور چہرے پر لگائیں۔ ہلدی میں موجود اینٹی آکسیڈنٹس اور دیگر مفید خصوصیات جلد کے دھبوں کو کم کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ بڑھا ہوا پیٹ اور وزن کم کرنے کا طریقہ: لیموں کا رس اور کلونجی کو ملا کر رات کو سونے سے پہلے کھا لیا کریں، بڑھا ہوا پیٹ کم ہو جائے گا۔ شہد کی مکھی کاٹ لے تو پیاز کے متاثرہ جگہ پر لگاؤ، سوجن نہیں ہوگی۔ روزانہ اسبغول اور دہی کا استعمال کرنے سے پرانی قبض دور ہو جاتی ہے۔ فالسے کا تاثیر ٹھنڈا ہے۔ فالسا کھانے سے معدے کی جلن اور خارش ختم ہوتی ہے۔ لیموں کے رس کو سالن اور سلاد میں لازمی شامل کرو، یہ نہ صرف کھانے کو لذیذ بنانے میں معاون ہے بلکہ وٹامن سی حاصل کرنے کا اچھا ذریعہ بھی ہے۔ کھیرے کا رس استعمال کرنے سے معدہ صاف رہتا ہے، چہرے پر رونق آتی ہے۔
2 عدد لیمو پانی میں ابال کر پی لینے سے جسم کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق دھنیا کے تازہ پتوں کے مقابلے میں خشک دھنیا یعنی ثابت دھنیا زیادہ مفید ہے۔ یہ معدے کو قوت بخشتا ہے، نظام ہاضمہ کی کارکردگی بہتر بناتا ہے، سوزش کم کرنے کے ساتھ ساتھ پیاس کو بھی بجھاتا ہے۔ متلی اور قے کی صورت میں اس کے استعمال سے فوری آرام ملتا ہے۔ نیم کے پتوں کا رس پینے سے زندگی بھر آپ کے پیٹ میں درد نہیں ہوگا۔ ناظرین، گلاس پانی میں سونف کے تیل کے 5 قطرے شامل کر کے کسی بھی وقت پی لیں۔ چند دنوں میں ہی آپ کا وزن کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ ناظرین، سافٹ ڈرنک کے پینے سے بھوک کی شدت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ناظرین، نیم کے پتوں کا رس پینے سے زندگی بھر آپ کے پیٹ میں کیڑے پیدا نہیں ہوں گے اور اس سے پیٹ ہمیشہ صاف رہتا ہے۔ اگر سالن پکاتے وقت مرچیں آنکھوں میں پڑ جائیں تو زبان پر تھوڑا سا نمک رکھنے سے مرچوں کا اثر زائل ہو جاتا ہے۔ روئے زمین پر اکثریت ایسے لوگ ہیں جو دکھ، تکلیف، اذیت اور فریب، دھوکہ تو انسانوں کو دیتے ہیں اور معافی اللہ سے مانگتے ہیں۔ ناظرین، ہفتے میں صرف ایک مرتبہ مچھلی کھانے سے 17 سال جیسی طاقت آ جاتی ہے۔ نیند نہ آتی ہو تو رات کو سونے سے پہلے گرم دودھ پی لو، سکون کی بہتر نیند آئے گی۔ جو شخص کمزور ہو اسے چاہیے کہ ورزش کرے، ورزش کرنے سے کمزوری دور ہو جاتی ہے اور اس سے بھوک بھی زیادہ بڑھتی ہے۔ ناظرین، جو لوگ کھانے کے فوری بعد سو جاتے ہیں ان کے کان جلدی بہرے ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ اگر نظر کمزور ہو جائے تو پھل اور سبزیاں زیادہ کھایا کریں۔ دل کے مریضوں کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ کھجور اور لہسن کا استعمال کریں۔ جو لوگ جوان رہنا چاہتے ہیں وہ ہمیشہ ٹھنڈی چیزوں کے استعمال سے دور رہیں، کیونکہ ٹھنڈی چیزیں استعمال کرنا بندے کو جلدی بوڑھا کر دیتی ہیں۔ جسم کی کمزوری ختم کرنی ہے تو اس کے لیے دودھ میں کھجوریں ملا کر پی لیں۔ دودھ میں کلوجی کا پاؤڈر ملا کر پی لیں، دھماکے اور سانس کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، ہمیشہ خوش رہا کریں، کیونکہ جو حضرات آپ کو اداس دیکھنا چاہتے ہیں یہ ان کے لیے بہترین انتقام ہے۔ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے کیلے کھایا کریں۔ مچھلی کا تیل استعمال کرنے سے نظر تیز ہوتی ہے، جاپانی پھل کھانے سے معدہ صحت مند رہتا ہے اور انسان بہت سی بیماریوں سے بچا رہتا ہے۔ جو بندہ کھیرا زیادہ کھاتا ہے اس کو کبھی بھی سانس کی بیماری نہیں ہوتی اور ایسے بندے کا وزن بھی نہیں بڑھتا۔ ساگودانہ کیلشیم سے بھرپور ہے، اس لیے ساگودانے کا استعمال جوڑوں اور ہڈیوں کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ جن لوگوں کے دانت میں کیڑا لگ گیا ہے وہ بھی ساگودانے کا استعمال ضرور کریں۔ بزرگ افراد کو ساگودانے کا استعمال لازمی کروایا کریں۔ طبی ماہرین حاملہ خواتین کو متوازن مقدار میں ساگودانہ استعمال کرنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ اجوائن کے بیجوں میں کیلشیم پائی جاتی ہے، جو کیلشیم کو خون میں شامل ہونے سے روک کر خون کی شریانوں کو آرام پہنچاتی ہے، جس سے بلڈ پریشر کنٹرول کرنے میں مدد ملتی ہے۔ ساگودانے کا استعمال کرنے سے جوڑوں کا درد دور ہوتا ہے۔ ویسے تو ساگودانے کا استعمال آپ روزانہ کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہفتے میں 2 سے 3 بار بھی ساگودانے کا استعمال کیا جائے تو یہ آپ کے معدے کے لیے بہت بہترین رہتا ہے۔ ناظرین، ساگودانے پیٹ کے لیے ہلکا ہوتا ہے، اس لیے جن لوگوں کے پیٹ میں اکثر درد رہتا ہے وہ لوگ دوپہر کو ساگودانے کا استعمال ضرور کیا کریں۔ جن لوگوں کو قبض رہتی ہے وہ لوگ بھی ساگودانے کی کھیر کا استعمال کریں، انشاءاللہ پرانے سے پرانی قبض رفع ہو جائے گی۔ ناظرین، ساگودانے کا استعمال اعصاب کو مضبوط کرتا ہے اور دماغ کو طاقت دیتا ہے۔ اس کا روزانہ استعمال یادداشت کو بھی بڑھاتا ہے، آنکھوں کے لیے بہت اچھا ہے۔ جن لوگوں کی آنکھیں پڑھتے وقت یا موبائل دیکھتے وقت گھبراتی ہیں وہ لوگ ساگودانے کا روزانہ استعمال کریں۔ ساگودانے کا استعمال کسی قسم کی بھی اعصابی کمزوری، جسمانی کمزوری، دماغی کمزوری ہو اس کے لیے بہت فائدہ مند رہتا ہے۔ ساگودانے کا کھیر بنانے کا طریقہ۔ آپ کو ساگودانے کی کھیر بنانے کا طریقہ بتاتے ہیں۔ ساگودانے کی کھیر تیار کرنے کے لیے جو چیزیں ہمیں درکار ہیں وہ ہیں 50 گرام ساگودانہ اچھی طرح دھو لیں اور 1 گھنٹے کے لیے بھگو دیں۔ 1 لیٹر دودھ لینا ہے۔ اب اس 1 لیٹر دودھ میں 50 گرام ساگودانہ ڈالنا ہے۔ چاہے تو آپ دودھ کو تھوڑا سا گرم کر کے بھی ساگودانے کو شامل کر سکتے ہیں، چاہے تو آپ ساگودانہ شامل کر کے نیچے آگ جلا سکتے ہیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ ناظرین، ساگودانے کی کھیر کا طریقہ بالکل ویسا ہے جس طرح آپ چاولوں کی کھیر تیار کرتے ہیں، صرف اتنا فرق ہے کہ اس میں ہم نے چاولوں کی جگہ ساگودانہ استعمال کرنا ہے۔ اگر آپ کو شوگر ہے تو آپ ساگودانے کی کھیر میں ہرگز چینی نہ ڈالیں۔ اس کو پکاتے وقت پہلے پتلی ہوتی ہے، پھر بعد میں یہ آہستہ گاڑھی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ناظرین، ساگودانے کی کھیر کھانے میں بہت مزیدار لگتی ہے، اس کا ذائقہ بھی بالکل چاولوں کی کھیر جیسا ہوتا ہے۔ اب اس کو استعمال کیسے کریں یہ بھی آپ نوٹ کر لیجئے۔ اس کھیر کو اگر ایک ساتھ کھانا چاہیں تو وہ بھی کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ بہتر اسی میں ہے کہ آدھی کھیر آپ دوپہر کھائیں اور آدھی کھیر آپ رات کو کھائیں۔
اور اگر روزانہ اس کھیر کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ روزانہ 100 گرام ساگودانہ بنا کر کھیر استعمال کر سکتے ہیں۔ معدے کی تیزابیت کو ختم کرنے والی چیزیں: کھیرا، لیموں، اجوائن اور مولی۔ ناظرین، چنے کا سالن کھا کر پانی پی لینے سے پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ شام کو چکنائی والی چیزیں استعمال کرنے والا بندہ جلدی بیماریوں کی زد میں آتا ہے۔ کھجور اور بڑی الائچی کھانے سے بوڑھا انسان بھی جوان ہو جاتا ہے۔ کھجور کو دودھ کے ساتھ کھا لینے سے مردانہ طاقت میں اضافہ ممکن ہے۔ اگر ہاتھ، پاؤں یا ناخنوں پر میل جم جائے تو تازہ لیموں کے چھلکے لے کر کچھ دیر مسل دیں، میل دور ہو جائے گی۔ ناظرین، نیم گرم دودھ پینے سے نیند نہ آنے کی شکایت دور ہو جاتی ہے۔ شام کے وقت پیاز نہ کھاؤ، اس سے بواسیر جیسی بیماری ہو جاتی ہے۔ ناظرین، جس کا پیٹ باہر نکل چکا ہے وہ لہسن کا تیل اور اونٹ کی چربی کا تیل اپنے انگوٹھے پر لگا کر اپنی ناف میں لگائے۔ 10 دنوں میں چربی بالکل غائب ہو جائے گی۔ دودھ میں کیلے کا رس شامل کر کے پینے سے چہرے پر نکھار آتا ہے۔ رات کو بادام پانی میں بھگو کر رکھیں، صبح نہار منہ کھانے سے حافظہ تیز ہو جاتا ہے۔ نہار منہ گائے کا دودھ پینے سے گھٹنوں اور جوڑوں میں طاقت آ جاتی ہے اور ہڈیاں لوہے جیسی مضبوط ہو جاتی ہیں۔ لہسن کا تاثیر گرم ہے، اس لیے کھانوں میں اس کے استعمال سے خون پتلا ہوتا ہے اور اس کی شریانیں کھل جاتی ہیں۔ کھانے میں ادرک کا استعمال لازمی کریں۔ ادرک میں موجود خصوصیات بدن کی ہر قسم کے درد کو کم کرنے میں مدد کرتی ہیں۔ دہی اور انڈے کو ملا کر بالوں میں 30 منٹ کے لیے لگا رہنے دیں، پھر نیم گرم پانی سے دھو لیں۔ یہ دونوں بالوں کو نمی فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو چمکدار بناتے ہیں۔ کھانا کھاتے وقت پیاز کاٹ کر رکھ لیں، اس سے کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ چاول ہاضمہ بہتر کرتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو بدہضمی اور قبض جیسے مسائل ہوتے ہیں۔ جن لوگوں کو اس قسم کے مسائل ہوتے ہیں وہ چاولوں کو کچھ دن بھگو کر رکھنے اور پھر اسے پکا کر کھانے سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس طرح چاول پکانے سے نظام انہضام کی کارکردگی بہتر ہوتی ہے۔ اچھی نیند لازمی ہے تو چاول میں ہائی گلیسیمک ہوتا ہے جو نیند میں خلل ڈالتا ہے، لیکن اگر آپ چاول کو زیادہ دیر تک پانی میں بھگو کے رکھیں گے اور پھر اسے پکا کر کھائیں تو یہ کافی حد تک کم ہو جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ پکے ہوئے چاول کھانے سے آپ کو رات کو اچھی نیند آتی ہے۔ چاول گھنٹوں بھگو کر نہ رکھیں۔ چاولوں کو زیادہ دیر تک بھگونے کا مطلب ہے 10 سے 15 منٹ۔ یہاں چاولوں کو زیادہ دیر بھگونے کی بھی سفارش نہیں کی جاتی۔ اگر چاول کو گھنٹوں تک بھگو کر رکھا جائے تو اس میں موجود وٹامنز، منرلز پانی میں گھل جاتے ہیں، اس لیے اسے تقریباً 15 سے 20 منٹ کے لیے بھگونے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ ناظرین، ماہرین کے مطابق چاولوں میں میگنیشیم، بی وٹامنز اور آئرن پایا جاتا ہے جو جسم کو چست اور توانا رکھنے کے ساتھ ساتھ پٹھوں اور ہڈیوں اور اعصاب کو بھی صحت مند رکھنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ قوت مدافعت کے لیے مفید: ابلے ہوئے چاول قوت مدافعت کو بھی بہتر بناتا ہے، جبکہ فیٹس نہ ہونے کی وجہ سے بھی چاول کھانا پسند کیا جاتا ہے۔ ایک تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ چاول جسم کے ہارمونز پر پڑنے والے تناؤ کو بھی کم کرتا ہے۔ چاول دنیا کے تمام لوگوں کے لیے ایک بنیادی غذا ہے کیونکہ یہ کاربوہائیڈریٹس کا ایک بھرپور ذریعہ ہے جو آپ کو دن بھر متحرک رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کی تمام اقسام میں مزید اور ذائقہ دار بھی ہوتا ہے۔ چاول ایک ورسٹائل فوڈ ہے اور بہت سے غذائی اجزاء کا ذریعہ ہے جس میں فائبر، میگنیشیم، یہاں تک کہ وٹامن بی بھی شامل ہے۔ تاہم ماہرین خوراک کو ڈاکٹروں نے بچ جانے والے چاول کھانے کے خلاف خبردار کیا ہے۔ وٹامنز نو ویب سائٹ کے مطابق ماہرین کا خیال ہے کہ بچ جانے والے چاول شدید فوڈ پوائزننگ کا سبب بن سکتے ہیں۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ بچے چاول اگر ٹھیک طرح سے نہ کھائیں تو دوبارہ اس حالت میں کھا لیا جائے تو یہ ہاضمے کے مسائل کے ساتھ قے کا سبب بنتے ہیں۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ پکے ہوئے چاول کو اگر ایسے ہی کسی برتن میں چھوڑ دیا جائے تو اس میں موجود بیکٹیریا پیدا ہوں گے، وہ دوبارہ گرم کرنے پر بھی نہیں مریں گے، یعنی چاولوں کو باہر 2 گھنٹے سے زیادہ نہ رہنے دیں۔ بچے ہوئے چاولوں کو ٹھیک طرح سے کیسے محفوظ رکھیں؟ ویسے تو کوشش کریں کہ اتنے ہی چاول پکائیں جتنے آپ ایک وقت میں کھا لیں۔ البتہ ماہرین خوراک کا مشورہ ہے کہ اسے جلد سے جلد فریج میں رکھ دیا جائے۔ پکے ہوئے چاولوں کو زیادہ سے زیادہ 3 سے 4 ماہ تک فریزر میں محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔